الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ میں ہم فلسفہ تاریخ کا مطالعہ از نظر قرآن کر رہے تھے کہ ان کی کتاب جامع و تاریخ در قرآن، اس سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں ایک طرح کلی پیش کی ہے فلسفہ تاریخ کے بارے میں، کلی قسم کے نکات، اس کے بعد اس کی تفصیل لے کے آتے ہیں۔ تو یہ کلی نکات ہیں وہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے اور کوشش کریں کہ آج یہ کلی نکات ہمارے ختم ہو جائیں۔ کلی نکات سے مراد یہ ہے کہ جامع نکات، جسے کہتے ہیں نا کہ اہم نکات جن کے ذیل میں کئی ٹاپکس آپ چھیڑ سکتے ہیں، وہ اہم موضوعات یا وہ اہم پوائنٹس کہ جن کے نیچے کئی پوائنٹس آپ بیان کر سکتے ہیں، تو یہ ہیں کلی نکات۔ کلی نکات کو پھر آگے وہ اگلے اس کتاب کے حصے میں پھیلاتے ہیں۔ اس طرح آج ہماری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ والا مرحلہ طے ہو جائے جو طرح کلیہ فلسفہ تاریخ انہوں نے بیان کیا۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا، جو گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے گزر چکا ہے، کہ ہمارے پاس تاریخ کی تعریف جو ہے وہ متعدد طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن ایک تعریف نقطہ مشترک کے طور پہ، یعنی مختلف تعریفیں ہیں، ایک جامع تعریف آپ نہیں لا سکتے، لیکن جتنی تعریفیں ہیں تاریخ کی اس میں ایک نقطہ مشترک ہے کہ جو گزشت ہو چکا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، وہ تاریخ کہلاتی ہے، یعنی جو ماضی ہو گیا وہ تاریخ کہلاتی ہے۔ پھر تاریخ کی جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے اس کو انہوں نے تفصیلی طور پہ ذکر کیا، افراد کی تاریخ ہے، مجموعی طور پہ معاشروں کی تاریخ بھی ہوتی ہے، کہ یہ تفصیلات آپ گزشتہ دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ جب فرد اور اقوام کی تاریخ میں انہوں نے فرق کو بیان کیا تو یہاں سے وہ بنیادی اعتراضات بھی شروع کیے کہ جو در حقیقت تاریخ کا صحیح مطالعہ نہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ اس میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ نقل قول کی حیثیت سے تاریخ کو لے لینا۔ اولاً تاریخ بہت بڑا سبجیکٹ مواد کے اعتبار سے بن جاتا ہے، کیونکہ ہر شے کی ایک ہسٹری ہے، ہر شے کی ایک سرگزشت ہے، ہر شے کے ماضی موجود ہے۔ اس کو ماضی کو آپ لکھنا شروع کر دیں، فرد کو لے لیں تو فرد کی ہسٹری بن جاتی ہے، اقوام کو لے لیں تو قوموں کی ہسٹری بن جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک قوم کو لیں، ان کے اندر تہذیب و تمدن کی تاریخ، ایک قوم کی جنگی آزادی کی تاریخ، ایک قوم کی ترقی کی تاریخ، کئی پہلوؤں سے تاریخ ایک قوم کی انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ لہذا شہید نے پہلا نقطہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر تاریخ کو فقط نقل قول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صرف مجرد معلومات ہیں جو انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ آپ بودن پڑھ رہے ہیں، جو گزر چکا ہے اسے پڑھ رہے ہیں۔ اب جو گزر چکا ہے اس کو پڑھنے کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی آج دور حاضر میں یا دور مستقبل میں ہم اس سے کیا فائدہ اٹھائیں؟ وہ تو ایک وقت ضائع کرنے والی بات ہوئی کہ ہم ماضی کو پھر پڑھتے چلے جائیں۔ لہذا یہاں پہ ابن خلدون کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور آپ کے سامنے بھی ذکر ہوا کہ ابن خلدون مصر میں زندگی بسر کی، اس کا مقدمہ معروف ہے۔ ابن خلدون کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے کتاب کا، 6 یا 8 جلدی کتاب ہے یہ۔ ابن خلدون کا مقدمہ اہم ہے۔ شہید مطہری نے یہ تصریح کی ہے کہ ابن خلدون کی تاریخ ہمارے لیے مہم نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے اشتباہات کی ہیں، جسے کہتے ہیں نا فحش اور بڑے اشتباہات، وہ اس کی تاریخ میں موجود ہیں۔ مثلا امام زمان علیہ السلام کا ایک نوع انکار کرنا، کربلا کی تاریخ کو مخدوش کر کے ابن خلدون کا بیان کرنا۔ لیکن ابن خلدون نے جو مقدمہ تحریر کیا وہ مقدمہ ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ مقدمہ اس کا مثلا ایک جلد کے اوپر مشتمل یا اس سے نصف جلد کے اوپر مشتمل چھپ جو جاتا ہے، اردو میں آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اب شہید رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کو لے کے چلتے ہیں۔ شہید کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ بودن سے شدن کی طرف، جیسا کہ تعبیر پہلے آپ کو بیان کی، لانا چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر تاریخ کو بے فائدہ سے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، تاریخ کو مجہول سے یعنی خالی مجرد معلومات سے کارگر اور مفید معلومات بنانا چاہتے ہیں۔
یا ہم اگر اپنی عام سادہ زبان میں استعمال کریں لفظ تو کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کو سلانے کی بجائے جگانے کا سبب بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ تاریخ سلاتے ہوئے جیسے بادشاہوں کے پاس گویے یا قصہ گو بیٹھے ہوتے تھے، قصے بنا کے سناتے تھے اور یہاں تک کہ بادشاہ سو جائے، وہی کام کہ جو چھوٹے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ حضرات ان کی روح کی نشوونما نہیں ہوتی، وہ چھوٹے بچے کی مانند ہی قصے سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ بادشاہوں میں بالخصوص ہوتے تھے، یعنی جیسا مختلف ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں تو بادشاہت کو اگر آپ پڑھیں تو ہر بادشاہت میں ایک انہوں نے قصہ گو رکھا ہوتا تھا، مگر یہ کہ کوئی الہی شخصیت ہو تو ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ قصہ گو کیا کرتے تھے؟ من گھڑت واقعات خود بناتے تھے، کہانیاں خود ایجاد کرتے تھے، جیسے پاکستان کے اندر بہت سارے سلسلے بچوں کے درمیان بھی ہیں اور بہت سارے مجلے ہیں، بہت سارے ڈائجسٹ ہیں، وہ صرف خیالی کہانیاں پیش کرتے ہیں اور انسان پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے یا وقت پاس کرتا ہے۔ ہر قوم میں ہی اس طرح سے ہیں۔ آج کل انہی ڈائجسٹوں اور کہانیوں سے ڈرامے اور فلمیں بننا شروع ہو گئیں۔ یہ ڈرامے اور فلمیں در حقیقت انہی تحریروں سے وجود میں آئی ہیں۔ خلاصہ کلام، شہید رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ تاریخ سلانے کا سبب نہ بنے، تاریخ وقت پاس کرنے، وقت گزارنے کا سبب نہیں ہے، قصہ گو نہیں ہے تاریخ فقط۔ تاریخ ہے کہ ایک فائدہ مند چیز ہے، تاریخ ہے کہ جس سے انسان عبرت حاصل کرے، اپنے حاضر کو سنوارے، اپنے مستقبل کی نشاندہی کرے، تاریخ کو اپنی زندگی کے لیے وہ مفید قرار دے، یہاں تک کہ اس قدر مفید قرار دے کہ تاریخ کے بغیر اس کی اصلاح کا چارہ نہ ہو۔ اور اسی تناظر میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ قرآن نے تاریخ کو ذکر کیا، اس لیے قرآن نے قصے کی صورت میں قصہ گوئی نہیں کی فقط، یعنی اردو میں جسے قصہ گوئی کہتے ہیں، قرآن کریم نے تاریخ کو بیداری کا، ہدایت کا اور عبرت کا، ان تین چیزوں کا سبب قرار دیا ہے۔ یعنی آپ اس کو اگر جامع لفظ دے سکیں تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے تاریخ کو انسان کی رشد اور نشوونما اور ہدایت کا سبب قرار دیا ہے، کہ اگر یہ تاریخ ہمارے سامنے نہ ہوتی تو انسان کے لیے آگے اپنے دور کے مسائل کو جاننا اور مستقبل کی نشاندہی کرنا ممکن نہ رہتا۔ مثال کے طور پہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، قرآن میں کلمہ آتا ہے کذالک، مختلف آیات میں نا ایک قوم کا تذکرہ ذکر کیا، پھر کہا کذالک، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر ہم 103 میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ کیا کلمہ ہے؟ کذالک حقا علینا یا کذالک ننجل، کذالک حقا علینا ننجل مرسلین، ننجل مؤمنین، کہ ہم مومنین کو نجات دیں۔ اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ سابقہ کچھ ہوگا تو اسی طرح کہتے ہیں نا۔ ایک کلمے سے انہوں نے تاریخ کا دیکھیں کتنا بڑا استفادہ کیا، کہ جہاں جہاں قرآن میں کذالک آیا ہے وہاں پہ وہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ وہ جو گزشت ہو چکا ہے، ماضی ہو چکا ہے، اس پہ غور و فکر کرو اور ان ایام سے عبرت حاصل کرو کہ یہ تکرار ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے اوپر آئیں گے۔ یہ سنن الہی قانون کا ایک استنباط کیا۔ خلاصہ کلام تاریخ کو مفید بنایا۔ لیکن اب ہم آج کے دن اسے دیکھیں گے کہ یہ مفید بنانے کا سلسلہ کیسے چلا، یعنی صرف دین اسلام اور قرآن کریم نے تاریخ سے استفادہ کیا یا نہیں، دیگر مکاتب جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی تاریخ سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ نہیں، دیگر مکاتب بے فکر ہیں، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے تاریخ سے استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے تاریخ دان اور فیلسوف آئے اور انہوں نے تاریخ کی بنیاد پہ نظریات پیش کیے۔ مثلا جب یہ مارکسزم آیا تو مارکس کا اگرچہ نظریہ اقتصاد کے اوپر مبتنی تھا، اس نے اقتصاد کو بنیاد بنا کے دین کو بھی مخدوش کیا اور دین کی بنیادوں کو ختم کیا، اور دین کو اس نے افیون سے تشبیہ دی کہ کسی سے مفاد حاصل کرنے کے لیے دین کو استعمال کرو۔ اور یہ ہر دور میں ہی ہوتا رہا، ایسے طبقات موجود ہیں دین کے اندر کہ جنہوں نے دین کو استعمال کیا ہے اپنے دنیا داری کے لیے۔ لیکن مارکس نے اپنے جو دعوے تھے یا مارکس کی جو نتائج تھے، اس نے جو نظریہ پیش کیا، تھیوری پیش کی، اس تھیوری کا پریکٹیکل کہاں پہ ہے؟ اس نے تاریخ سے مثالیں دیں، تاریخ اس کے پاس پریکٹیکل تھی کہ جس سے وہ لے کے آیا قوموں کے حالات۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ آگے دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے نشاندہی
کہ اگر ایک ریاست ترقی کرنا چاہتی ہے ضروری ہے کہ اس صفت کو حاصل کرے۔ یہ جس صفت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہاں سے انہوں نے کی؟ تاریخ سے کی۔ کہ آج انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا موضوع ہوگا کہ مفید بنانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہے کمال کی طرف، کمال حق کی طرف، اور ایک ہے منفی طرف، منفی کمال حاصل کریں، ایک ہے مثبت کمال حاصل کریں۔ ہر دو طرف کمال کی رخ، کمال کا سفر ہے، لیکن ایک ہے منفی تنزلی کی طرف کمال، تنزلی کے زیادہ حاصل کر لینا، اور ایک ہے کہ آپ عروج بلندی کی طرف جائیں، کہ انشاءاللہ اب اسے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھیں کہ کن مراحل سے شہید گزر رہے ہیں۔ یہ مراحل اگر انسان غور کرے تو ایک طبعی مراحل ہیں، تاریخ سے بالآخر اسی طریقے سے انسان کو گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کتابیں جو ہمارے پاس لکھی گئیں تاریخ کی، یہ تاریخ کی کتابیں جزیات ہمیں فراہم کرتی ہیں۔ جس طرح افراد ہوں تو ایک کلی مفہوم اخذ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے یہ جزیات ہمیں فراہم کرتی ہیں، آپ ان جزیات پہ غور و فکر کر کے نتائج لے سکتے ہیں۔ لہذا شہید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تاریخ کا مطالعہ ہے عینی، اب آپ مراحل آپ شمار کرتے چلے جائیں۔ پہلا مرحلہ جو انہوں نے ذکر کیا، مفید بنانے کی طرف سفر کر رہے ہیں، اب تاریخ کو جمود سے نکال کے مفید بنانے کی طرف لا رہے ہیں۔ تو پہلا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مطالعہ عینی ہے اور ایک مطالعہ ذہنی ہے۔ مطالعہ عینی یہ ایکسپیریمنٹ لیبارٹری میں ہوتا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک چیز، وہ رشد کر رہی ہے، نشوونما پا رہی ہے، تغیر تبدل اس میں جنم لے رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ مطالعہ عینی نہیں ہے، مطالعہ ذہنی ہے۔ ذہنی طور پہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ ماضی میں گزرے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کا تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ یقیناً تاریخ کا تجزیہ تحلیل عینی صورت میں نہیں ہو سکتا، عقلی صورت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشت ہو چکا ہے۔ وہ جس کا آپ نے مشاہدہ کر سکتے تھے آنکھوں سے، وہ آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ تو پیچھے گزر چکا، ماضی ہو چکا ہے۔ آپ کسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ ماضی کے حالات پڑھ کے ذہن سے اس کو حاضر کر سکتے ہیں اور ذہن میں اس کا تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ آج کے دن اگر ہم تاریخ کو مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم ذہنی طور پہ کریں گے، عقلی طور پہ کریں گے۔ اب جب عقلی طور پہ سفر کرنا شروع کیا، یعنی تاریخ سے آپ استفادہ عقلی کریں اور عقلی استفادہ کر کے اپنی زندگی کے اوپر خود اسے منطبق کریں، خود اسے اپلائی کریں اپنی زندگی میں اور فائدہ اٹھائیں۔ ہم یہ جزوی طور پہ بہت سارے کام کرتے ہیں ایسے، اپنے نفع نقصان کی خاطر اپنی ہی شخصی تاریخ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا کسی کے گھر میں اگر ایک مسئلہ رہا ہو اور مسلسل اس نے ایک مسئلہ دیکھا ہے تو وہ اپنی شخصی زندگی سے اس مسئلے کے بارے میں حساس ہو جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ یہ والا دوبارہ تکرار میرے ذریعے سے نہ ہو، کیونکہ وہ اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے، تو وہ اپنی ہی ہسٹری سے ایک مسئلے کو اٹھانا چاہے گا۔ یہاں پہ اس نے تاریخ سے ایک استفادہ کیا، لیکن یہ استفادہ اس کا ابھی آگے آئے گا کہ ناقص بن جاتا ہے، یعنی اس میں وہ مار کھاتا ہے ایک اور پہلو سے۔ اس پہلو سے تو فائدہ اس نے مثبت قدم اٹھایا کہ اپنی ہسٹری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی، اپنی شخصی زندگی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ مثبت ہے۔ لیکن فائدہ اٹھانے کا انداز منفی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ عقلی کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اب ہم قوم سے بڑے پیمانے پہ کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت خوب ہے، لیکن یہ اس کے جمود سے نکلنے کا پہلا سٹیپ ہو گیا۔ اس کے اوپر اکتفا کریں گے تو تاریخ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اس سفر کو اب آگے بڑھائیں گے تو فائدہ ملے گا۔ یعنی کسی نے مطالعہ ذہنی شروع کر دیا، ذہنی اور عقلی طور پہ اس نے مطالعات اس کے شروع کر دے۔ مثلا یونان میں بڑا ایک تمدن، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود ادھر مثال دی ہے کہ تمدن، بہت تہذیب و تمدن تھا یونان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے یہ جو یونان کی ترقی تھی، تمدن تھا، ارتقاء تھا، وہ کیسے زوال پذیر ہوا؟ اس کو پڑھیں، وہ تمدن آیا کیسے، وہ زوال پذیر کیسے ہوا؟ اس کا جب وہ ذہنی مطالعہ کرے گا تو بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ ذہنی مطالعہ جب بھی کرے گا کہ یار یہ وجہ بنی کہ انہوں نے اتنی ترقی کر لی، اتنے بہترین انہوں نے سوسائٹیاں بنائیں، پکی سڑکیں بنا لیں، پکی نالیاں بنا لیں، یا پاکستان میں بھی 5000 یا اس طرح سے کچھ ہزار سال ہیں موجو دوڑوں کے
جو آثار ہیں ادھر آپ جائیں، وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، نالیاں بنی ہوئی ہیں، گلیاں بنی ہوئی ہیں، آلات ادھر سے انہیں ملے ہیں، مثلا گندم پیسنے والے آلات ہیں، چاقو کے آلات ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے چاقو وغیرہ کو دیکھ کے کہ لوہے کو یہ استعمال میں لاتے تھے، وَإِلَّا آج کے دور میں ایک عام بندے کے لیے بھی لوہے تک رسائی ہے کوئی؟ وہ کیسے زمین سے نکالے لوہے کو؟ لیکن انہوں نے اتنی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ گلیاں بنانا، آج آپ اپنے دیہاتوں میں چلے جائیں، ادھر گلیاں بنانا صحیح طرح آتی نہیں ہے انہیں، کیسے دیہاتوں میں مسائل پڑے ہوئے ہیں۔ نالیاں بنانی نہیں آتی، اگر آپ دیہاتوں میں جائیں ایک جگہ پانی اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، کوڑا پھینکنے کا کوئی مناسب اہتمام نہیں ہے، آب نکاسی کا اہتمام نہیں ہے، لیکن آپ موہنجو دوڑو کے آثار میں جائیں، وہاں پہ یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے ادھر ایک متدن یا تمدن سے کی حامل تہذیب ایک موجود تھی، اس میں لوگ جو ہیں وہ ایک ترقی یافتہ طرز سے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے تہذیب برپا ہوئی، یہ ریاست کیسے برپا ہوئی، کیسے ختم ہو گئی، اس کی پر غور و فکر کریں، آپ کے ہاتھ میں نکات آ جائیں گے۔ اور یہی تاریخ کو پڑھنے کا سبب بھی ہمیں یہی ہونا چاہیے، اور تاریخ کو پڑھیں بھی اسی اینگل سے۔ آپ تاریخ کو اس اینگل سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ مثلا اگر آپ نے تاریخ کو فقط اس اینگل سے اور اس زاویے سے دیکھا، جنگ نہروان ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں اتنے شہید ہوئے اور اتنے دشمن کے مارے گئے، اور فلاں فلاں کام ہوا، اس نے اتنے بہادری دکھائی، یہ کہانی بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس سے اسباب نکالنا شروع کر دیں، اس کے وجہ دیکھیں یہ کیوں حادثہ برپا ہوا، اس کے معاشرے میں نتائج کیا نکلے، اس سے قوت کس کو ملی، آگے مستقبل میں اس کے آثار کیا برپا ہوئے، آپ کو مفید معلومات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہر تاریخ میں گزرا ہوا واقعہ، چاہے وہ قوموں میں ہو، چاہے وہ تاریخی کتابوں میں ہو، چاہے وہ انسان کے ساتھ پیش آئے، اس کو پڑھنے کے یہ دو زاویے ہیں، وہ جزئی ہو یا کلی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی جزئی کلی کی تقسیم نہیں ہے، آگے جزئی کلی کی تقسیم آئے گی۔ تاریخ نقلی کیوں نہ ہو، ایک فرد کی کیوں نہ ہو، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 5 جون کو ان کی آ رہی ہے رحلت اور برسی کے ایام بھی، کہ امام خمینی کو ایک دفعہ پڑھنے کا یہ ہے طریق کہ ان کے آباء و اجداد تھے، وہ مدینہ سے مثلا عراق آئے، عراق سے ایران، ایران سے کشمیر چلے گئے، پھر امام خمینی کے دادا کشمیر سے آگے خمین میں ان کے والد کو شہید کیا گیا۔ اب یہ شخصی ہیں سارے حالات، یہ ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ ایک کہانی کی صورت سے زیادہ فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی محکم کیسے بنی، کیسے انقلاب کے لیے انہوں نے کاوشیں شروع کی، کس طرح سے استعمار سے مبارزہ کیا، کون کون سی عادات اور خصائل ان کے اندر موجود تھے جس کی وجہ سے وہ استقامت کر پائے، آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے عینی طور پہ اور ذہنی طور پہ فرق۔ جب عقلی اور ذہنی پڑھیں گے تو اس طرف آئیں گے اور لامحالہ دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جائیں گے، اور وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ایک سوال آپ ابھاریں گے، تاریخ کے جو حوادث اور واقعات رونما ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی سبب تھا یا نہیں؟ اگر آپ نے ذہنی مطالعہ نہ کیا یہ سوال نہیں ابھرے گا۔ اس لیے بہت کم لوگ یہ سوال ابھارتے ہیں کربلا کیوں برپا ہوئی، اکثریت یہ سوال نہیں ابھارتی، کیونکہ اکثریت جو ہے اس نے ایک رونے کے مراسم کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد گھر چلے جانا ہے۔ لیکن ایسے افراد باشعور ہیں کہ جو یہ سوال ابھارتے ہیں کہ کوفہ اور کربلا میں 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ محدود فاصلہ وہ کیوں طے کر نہیں پائے؟ 1 لاکھ سے اوپر آبادی تھی کوفہ کی، بڑے ادھر جوشیلے اور جنگجو افراد رہتے تھے جن کی زندگیاں جنگوں میں گزر گئیں، وہ لوگ کیوں نہیں وہاں پہ آ سکے؟ ان کو تو کوئی حکومت کا لشکر روک نہیں سکتا تھا، حکومت جتنا بڑا بھی لشکر بناتی ایک شہر سے زیادہ آبادی کا لشکر تو نہیں بنا سکتی، کتنا بڑا لشکر لے کے آتی اگر گورنمنٹ اس دور کی آتی 10,000 20,000 30,000، کوفہ میں تو اس سے کئی گنا بڑی جمعیت تھی، وہ نہیں نکل سکے۔ وجہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کہ وہاں سے سفر شروع کیے امام حسین علیہ السلام نے، صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے، تابعین ادھر موجود ہیں، مکہ مکرمہ پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورے عالم اسلام سے، سب تک امام حسین علیہ السلام نے خبر پہنچائی، سب کے سامنے ان کی شخصیت عیاں اور واضح ہوئی۔ آخر کیوں صحابہ نہیں آئے؟ آخر کیوں تابعین نہیں آئے؟ آخر کیوں امت اسلامیہ کے لوگوں نے ساتھ نہیں؟ یہ سوال نہیں ابھارتے کیونکہ ذہنی مطالعہ نہیں کیا۔ بس پہلا مرحلہ ہے کہ ذہنی اور عقلی مطالعہ کریں،
اس کے بعد اگلے مرحلے میں آئیں گے، اور وہ اگلا مرحلہ ہے کہ یہ سوال ذہن ابھارے گا کہ تاریخ میں جو حوادث برپا ہو رہے ہیں ان حوادث کا کوئی سبب ہے یا نہیں. یعنی بالفاظ دیگر اس زبان کو اگر شہید کے طرز پر بیان کریں تو ہم کہیں گے کہ تاریخ معلول ہے یا نہیں، کہ اس کی کوئی علت ہو. کیونکہ تاریخ ہے وہ واقعات جو زمانے ماضی میں ہوئے، تو یہ معلول ہے یا معلول نہیں ہے. علت اور معلول آپ جانتے ہوں گے، کاز اینڈ ریزن، سبب اور مسبب کہتے ہیں جسے. کہ آگ جیسے علت ہے، حرارت کیا ہے؟ معلول. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ خود معلول ہے کہ اس کے وجود کا کوئی سبب ہو یا اتفاق ہے. کیونکہ غربی ایک تفکر یہ رہا ہے کہ تاریخ اتفاق ہے، کوئی پیچھے اس کے سبب موجود نہیں ہے. جیسے یہ ٹیلا ہوا اڑتی ہے اور ہوا چلتی ہے تو ذرات کو اڑاتی ہے، اڑا کے ایک ٹیلا اتفاق سے بن جاتا ہے. اسی طریقے سے تاریخ کے حوادث ہیں. انسان وقت گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، حوادث آتے ہیں. جیسے ہمیں اپنی زندگی میں اتفاق بہت لگتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ آ رہے ہیں، راستے میں پتہ لگا شاپر پھٹ گیا، ایک اتفاق. آپ کہیں گے یار اتفاق سے وہ دیکھو ساری چیزیں ہی مجھ سے گر گئیں. یا آپ کو ٹھوکر لگ گئی، آپ کہیں گے ایک اتفاق تھا. یا آپ کاٹ رہے ہیں، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ کہیں اتفاق ہے. مریض ہو گئے، آپ کہیں گے یار اتفاقاً میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا. انسان کہتا ہے نا اتفاق، حقیقت میں اتفاق ہوتا ہے کبھی؟ کائنات میں اتفاق نامی کوئی شے قرآن یا دین اسلام کی نظر میں یا حکماء اسلام کی نظر میں کوئی اتفاق وجود نہیں رکھتا. لیکن تاریخ کے بارے میں ایک بڑا طبقہ یہ خیال کرتا ہے کہ تاریخ کے حوادث اور واقعات اتفاق ہیں. مثلا فلاں اتفاق سے بادشاہ بن گیا، ورنہ وہ بادشاہ بننے والا نہیں تھا. وہ جیل سے اتفاقاً رہا ہوا اور رہا ہونے کے بعد اتفاقاً بادشاہ بن گیا. تاریخ اس طرح سے نہیں ہے. اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اگر تاریخ کو معلول قرار نہ دیں تو تاریخ سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. اس لیے انہوں نے دوسرے کو میں نے آپ کے ایک الگ پیرائے میں بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ سوال ابھرتا ہے کہ آیا تاریخ کے حوادث کا کوئی سبب ہے یا سبب نہیں ہے. اس کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح بیان کیا؟ تاریخ معلول ہے یا نہیں؟ اگر تاریخ معلول ہوگی تو اس کی کوئی علت ہوگی. اگر معلول نہیں ہے تو پھر کیا کہلائے گا؟ اتفاق. اگر معلول نہ مانے تو کیا کہلائے گا؟ اتفاق. اگر اتفاق مان لے تو تاریخ سے کچھ سبق لے سکتے ہیں ہم؟ نہیں. تاریخ اتفاق مانے تو کوئی اس کا سبب اور کوئی اس کا فائدہ تاریخ کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کو مان لیں معلول تو اس کی علت تلاش کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ یقیناً ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادھر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سخت تنقید کی ہے کہ لوگوں نے اسے قصہ گوئی کا ذریعہ بنا دیا. بادشاہ حضرات کی مثال اسی ٹاپک کے ذیل میں دی ہے کہ یہ ہم گزشتہ درس میں چونکہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. آگے آئیں. تیسرا سٹیپ، اگر تاریخ معلول ہے تو اس کی کوئی علت ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ہم یہ اگر تاریخ کا ذہنی مطالعہ نہ ہو تو تب بھی کوئی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرا مرحلہ پڑھا، تاریخ کا اگر معلول نہ مانے تو تب بھی کوئی فائدہ اس سے اٹھا نہیں سکتے. اب ہم مان لیا کہ نہیں معلول ہے. تیسرا، اگر معلول ہے تو اس کی یقیناً علت ہے. وہ علت قانون کی حیثیت رکھے گی یا نہیں؟ ایک قانونی حیثیت پیدا کر لیں. مثلا آگ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوتی تھی یا مستقبل میں بھی جو انسان اب آئیں گے ان کے لیے بھی پیدا ہوگی؟ ان کے لیے بھی ہوگی. قانون کو ایک بیان کرتا ہے نا، علت معلول ہمیشہ ایک قانون کی صورت کو ذکر کرتا ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہے. اس لیے جب آپ نے دوسرے سٹیپ کو کیا قبول کہ تاریخ معلول ہے جس کی ایک علت ہونا چاہیے، تاریخ کیا ہے؟ معلول جس کی ایک علت ہونی چاہیے، آپ پھر تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ تاریخ قانون کو بیان کرتی ہے، اور جب آپ نے قانون پکڑ لیا تو وہ تا قیامت بشریت کے اوپر آئے گا، وہ ہمیشہ چلے گا. اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام زمان علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی شہید کر دیے جاتے یا نہیں؟ شہید کر دیے جاتے. اس کو ایک اور انداز میں شہید صدر کی زبان میں، کیونکہ یہ جرت مندانہ کلمات ہوتے ہیں اور ہمارے یہ بزرگ مفکرین واقعی جرت مند گزرے ہیں.
اگر پاکستان کے حالات امام حسین علیہ السلام کے دور کی اسلامی ریاست سے مشابہ ہو جائیں اور اس میں امام زمان علیہ السلام ظہور فرما جائیں تو امام زمان علیہ السلام شہید ہو جائیں گے یا حکومت اسلامی قائم کر لیں گے؟ یقیناً شہید ہو جائیں گے، یہ قانون بیان کرتا ہے، اسی لیے تو غیبت ہے۔ پاکستان کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، صرف لیڈر کے آنے سے نہیں حل ہوگا۔ تاریخ تو بھری بھی ہے کہ لیڈروں کے ساتھ کیا کیا قوموں نے، شہید ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام۔ ایک اور زبان میں جو شہید صدر نے بھی اسی طور پہ ذکر کیا ہے المدرسہ القرآنیہ میں، اگر ایک لشکر بنے، اس لشکر کی سربراہی امام علی علیہ السلام فرما رہے ہوں اور ان کے جو انصار اور اصحاب اور سپہ سالار ہیں وہ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام، یہ شخصیات ہوں، وہ لشکر شکست کھائے گا کبھی؟ یا نہیں کھائے گا؟ اگر ہم کہیں گے وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا تو جنگ نہروان اور صفین میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں تو امام علی علیہ السلام سپہ سالار تھے، جنگ احد میں تو جناب حمزہ سپہ سالار تھے، جنگ احد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار یا پوری کی پوری رہنمائی کر رہے تھے تمام کی جنگ کی، میدان جنگ میں یہ ہستیاں موجود تھیں۔ ان سے بڑھ کر کس کی ذات ہے کہ جو بابرکت ہو؟ ان سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہے کہ جو پر اثر ہو؟ جب اس وقت جب تلواریں چلی تو بدن نہیں کٹے، اگر بدن نہ کٹتے تو جناب حمزہ کیسے شہید ہوتے؟ اگر بدن نہ کٹتے تو یہ دندان مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں زخمی ہوتے؟ اس قدر تکلیف رسول اللہ نے کاٹی جس کو کوئی حد نہیں، شدید تکلیف، جو دانتوں میں ضرب لگے تو کٹتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اتنے زخم آئے تھے کہ قریب الشہادہ ہو گئے تھے، اتنے زخم آئے ان کو، وہ زخم انہوں نے سہے نہیں۔ یہاں پہ آپ بتائیں کہ کیا وجہ بنی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو پسپا کر دیا؟ مشرکین آئے بھی کہاں سے تھے؟ احد مدینے کے ہمراہ ہوئی ہے، 400 کلومیٹر دور مکہ سے اٹھ کے آئے تھے، آس پاس ان کی حمایت کرنے والا کوئی طبقہ بھی موجود نہیں تھا۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ہوائی باتیں الگ ہوتی ہیں اور زمینی طور پہ جب آپ حقائق کو دیکھتے ہیں اور تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھتے ہیں تو آپ آئیں گے قانون کی طرف، آپ کہیں گے یہاں پہ سبب حادثہ برپا ہوا جنگ احد، ایک واقعہ ہے یا نہیں، ایک حادثہ ہے یا نہیں جو رونما ہوئی شے، اس میں مشرکین نے شکست خوردہ، مشرکین نے پلٹ کے مسلمانوں کے لشکر کو منتشر کر دیا یا نہیں؟ جناب حمزہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین ہستی تھی، جنگوں میں کانپتے تھے ان کے مد مقابل آنے سے، وہ شہید برے طریقے سے ہو گئے یا نہیں؟ اور اس طرح سے پسپا ہوا مسلمانوں کا لشکر کہ ایک خاتون آئی ہے میدان جنگ میں، اس نے اعضاء کاٹے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں، ہندہ آئی اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اعضاء کاٹے، اعضاء کا ایک ہار بنایا اور ہار بنا کے گردن میں ڈالا اور کلیجہ جو ہے جناب حمزہ کا چبایا، ٹکڑے کیا دانتوں سے کہ اندر نکل لے، اور وہ نکلا نہیں گیا اور الٹی کر دی اس نے۔ یہ سارے کے سارے حوادث برپا ہوئے ادھر۔ سوال، اس قدر جنگ احد کو جو ذکر کیا، قرآن میں اشارے موجود ہیں، تاریخ ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور اہم باب ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ اگر تاریخ معلول ہے، اس کی علت کیا ہے؟ کیا چیز ہے اس کی علت؟ وہ سبب کیا ہے؟ یہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ تلاش کر لیا، آج بھی آپ آ جائیں، آپ کہیں گے دنیا کے سب شجاع لے آؤ، اگر یہ علت دوبارہ تکرار ہو گئی شکست کھا جائیں گے، لشکر شکست کھا جائے گا۔ وہ تو کامیاب ہوگی، جناب حمزہ شہادت کی سعادت پہ پہنچ گئے، اور جنہوں نے زخم اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا حق ادا کر دیا اور سر بلند ہو گئے۔ لیکن اوورال مسلمانوں کے لشکر کو اگر آپ دیکھیں، وہ تو شکست کھا گیا وہاں پہ۔ اسی طرح جنگ صفین، جنگ نہروان آپ دیکھیں، جنگ نہروان میں تو امام علی علیہ السلام کی فتح ہے، لیکن کس کے اوپر فتح؟ اپنے ہی لشکر کے مقابل۔ اسی لیے امام علیہ السلام بہت غمزدہ تھے کہ جو میرے ہی بندے تھے، مجھے اپنی ہی تلوار سے انہیں مارنا پڑ رہا ہے۔
دشمن تو نہیں مر رہا، اپنے ہی لشکر کے بندے میرے ہاتھوں سے مر رہے ہیں۔ بہت انہوں نے غم اٹھایا امام علی علیہ السلام نے اس کا، وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ یہ افراد جو ہیں ان کی تلوار سے مریں، سمجھاتے رہے، لیکن ان کے جرائم اتنے خطرناک ہو گئے تھے خوارج کے کہ ان کا علاج اس کے علاوہ کوئی رہ نہیں گیا۔ جنگ جمل بھی اسی طریقے سے کہ امت اسلامیہ ہی کے افراد سے وہ دوبارہ، یعنی وہ تلوار جو کفار مشرکین یہود و نصارہ کے خلاف چلتی رہی، وہ کلمہ گو کے اوپر اب چلے، تو بہت دل برداشتہ اور غمگین تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ بار بار قاصد بھیجتے رہے، بار بار افراد بھیجتے رہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جرائم پر انجام پائے، جیسے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان کی داڑھی کو کھینچ کے انہیں مار پیٹ کے زخمی کر کے باہر بصرہ سے پھینک دیا۔ افراد در افراد ہیں، پروپیگنڈا کر کے شورش برپا کرنے لگے، بہت سارے جرائم پیش آ رہے تھے، تو مجبور ہوئے کہ تلوار سے علاج کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ واقعات جو میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا ہوں، ہم نے تعصب کی نگاہ سے دیکھیں تو فرقہ واریت میں لان تان کا سلسلہ تک کا دروازہ تو فوراً ہم کھول دیتے ہیں، لیکن اصل سبب کو ہم نے کبھی پڑھا کیا ہے؟ وہ اگر سبب آج موجود ہو تو جو اس دور میں ہوا تھا وہ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ یقیناً ہوگا۔ لہٰذا یہاں سے آپ آئے کہ دوسرے مرحلے میں آپ نے تاریخ کو معلول بنا دیا۔ اب جب آپ نے قبول کیا معلول، تو تیسرے مرحلے میں آپ کہیں گے یہ قانون ہے، یہ سبب برپا ہوا تو یہ معلول جنم لے گا۔ یہ جو آپ نے قانون کی صورت کو بیان کیا ہے، یہاں پہ بھی صرف رک نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ ادھر رک گئے تو تب بھی تاریخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ادھر ایک حسن ہے لیکن ناقص، سفر ابھی کامل نہیں ہوا یہ سفر۔ جیسے پہلے میں ایک حسن تھا کہ عقلی طور پہ اس نے مشاہدہ شروع کر دیا، لیکن نقص کیا تھا کہ اتفاق ہے یا قانون رکھتا ہے یہ نہیں نشاندہی کر رہا۔ اگلے مرحلے میں ایک حسن ہے کہ کہا تاریخ معلول ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ہوگا اس واقعے کا، لیکن نقص تیسرے مرحلے میں وہ نقص دور کر رہے ہیں جو دوسرے میں پیدا ہو رہا تھا۔ جیسے دوسرے میں پہلے میں جو نقص پیدا ہو رہا تھا وہ دوسرے مرحلے سے دور کیا، دوسرے مرحلے میں جو نقص پیدا ہو رہا ہے وہ تیسرے مرحلے کو بیان کر کے دور کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ تاریخ میں جتنے بھی حوادث ہیں ان کے قوانین جبری تھے، وہ جبری انسانوں کے اوپر تھے، تو ہم تاریخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جبری قوانین سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنی اس دنیا میں دیکھتا ہے کہ بہت سارے قوانین انسان کے وجود کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، بہت سارے قوانین۔ مثال کے طور پہ بعض کائنات کے قوانین ہیں، سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، موسلادھار بارشیں طوفانی بن جاتی ہیں، سمندروں میں طغیانی اٹھتی ہے، سونامی بن جاتے ہیں، نہروں اور دریاؤں میں پانی بھر آتا ہے تو سیلاب بن جاتا ہے۔ اب یہ حوادث لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس میں انسان کا علت تو پتہ ہے کیا ہے کہ یہ آبادی تباہ ہو گئی سیلاب سے۔ سیلاب کا سبب کیا تھا؟ بارشیں ہوئی، نالے بھر گئے اور سیلاب آ گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے سبب کیا ہے، لیکن یہ سبب جبری ہے یا اختیاری ہے؟ جبری۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں کوئی نتیجہ ملے گا؟ کوئی خاص نتیجہ نہیں ملے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں سیلاب روکنے کے آپ اسباب زیادہ فراہم کریں، لیکن جب سیلاب آئے گا وہ تو سب کوئی لے جاتا ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے ہماری طرف سے کوئی نقص نہ باقی رہ جائے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا نہیں سکیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ تاریخ کے قوانین کو جبری قرار دے دیں کہ یار ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یہ والے قوانین ہیں اور یہ برپا ہو ہی جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ تاریخ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، آپ اس سے کوئی نتیجہ نہیں لگیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار اس دور میں بھی جبری قانون تھے، ہمارے تو اختیار سے باہر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج کے دور میں بھی وہی قوانین آ گئے ہیں، تو وہ قوانین کے سامنے تو ہم متواضع ہیں، سر تسلیم خم ہیں، عاجز ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینا بہت خوب ہے کہ تاریخ میں قوانین حاکم رہے ہیں، جیسا کہ دوسرے مرحلے میں ہم نے یہ جان لیا۔ قوانین جو ہیں تاریخ کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، ان قوانین کے ماتحت تھے سارے حوادث۔ قانون اگر برپا ہو، اگر سبب فراہم ہو گیا، معلول حتماً فراہم ہوگا۔ اگر آگ لگ گئی تو حرارت نکلے گی، اگر
100 درجہ حرارت پہ پانی کو حرارت مہیا ہو گئی تو پانی حتماً ابلے گا۔ کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیا کہ حوادث اور واقعات تاریخ میں جتنے بھی بسر ہوئے ہیں سب کے اسباب تھے۔ یہ بہت اچھا نقطہ ہے، لیکن وہ اسباب جبری تھے۔ اگر جبری تھے تو ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ تو دوبارہ آئیں گے اور ہمیں کوئی بھی نتیجہ، ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جبر کے سامنے تو انسان رہ جاتا ہے۔ اب بارشیں ہمارے اختیار میں ہے کہ بادل آگے پیچھے کر دیں، ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ زمین لرز رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ زمین کیا، وہ تو اتنا بڑا خطہ لرز رہا ہے تو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ لہٰذا شہید فرماتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کو اس حوالے سے آپ مطالعہ کریں کہ تاریخ جو ہے وہ جبری طور پر موجود ہے تو یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ادھر اب آپ تیسرے میں آپ نے حل کیا کہ لازم ہے کہ ہم یہ مانیں گے قانون جبری نہیں، ہم نے قانون اختیاری تلاش کرنے ہیں۔ ہم نے کیا تلاش کرنے ہیں؟ قانون اختیاری۔ ادھر سے آپ آ جائیں چوتھے مرحلے میں۔ اس کے بعد 5 پہلا ہو گیا ذہنی مطالعہ، دوسرا معلول قانون، چوتھا ہو گیا نا یہ ہے چوتھا۔ چوتھا یہ ہے کہ قانون کو ہم تسلیم کر لیں گے، قانون ہونا چاہیے جو کہ انسان کے اختیار میں ہو، غیر جبری۔ چوتھے مرحلے میں ہم نے قبول کیا، نتیجہ لے لیا، تیسرے کا نتیجہ لے لیا، صحیح ہے کہ قانون کیا ہو؟ غیر جبری، انسان کے اختیار میں ہو، انسان کی قدرت کے دائرے میں ہو۔ اگر قدرت اور اختیار اور ارادہ، یہ 3 چیزیں ہیں، ارادے انسان کے ارادے سے ماوراء ہو، انسان کی قدرت سے باہر ہو یا انسان کے اختیار سے باہر ہو، ہر 3 صورتوں میں تاریخ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ تاریخ کب فائدہ دے گی؟ کہ آپ نے وہ سبب تلاش کرنا ہے جو سبب آپ کے ارادے سے بھی تعلق رکھتا ہو، آپ کے اختیار سے بھی تعلق رکھتا ہو اور آپ کی قدرت سے بھی۔ اختیار کا لفظ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں خصوصی طور پہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے، علماء نے اس کو بہت ابھارا ہے کیونکہ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر ارادہ شامل ہے۔ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز شامل ہے وہ ہے ارادہ، کیونکہ انسان کا ارادے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات راہ ہموار کرتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس عملی طور پہ قوت کا آنا سب سے بڑھ کر ہے، لیکن دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، تیرا نیت اور ارادہ کرنا سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انسان ارادہ کر سکتا ہے، انسان نیت خالصہ لا سکتا ہے، ارادہ قوی کر سکتا ہے، پرعزم ارادہ کہ ٹوٹے نہ، بے شک مارا جائے، بے شک قتل ہو جائے، بے شک بڑے بڑے مصائب جھیلنے پڑیں، ارادے کو اپنے نہ توڑے۔ یہ الہی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کا عزم اور ارادہ قوی ہے، اسی لیے اولو العزم پیغمبر بقیہ تمام پیغمبروں سے جدا ہیں، کیونکہ وہ ارادے میں بہت پرعزم تھے، بہت آگے تھے ارادے میں۔ ارادہ جس کا قوی اتنا بڑا کام انجام دے لیتے ہیں۔ بہرحال آپ اس کو بھی ہم مختصر کرتے ہیں کہ قوانین حاکم ہیں۔ تیسرے میں ہم نے دیکھا کہ قوانین حاکم ہیں، وہ معلول بنتے ہیں، لیکن جبری قوانین کو غیر جبری قوانین سے جدا کریں۔ چوتھے میں ہم نے دیکھا کہ غیر جبری قوانین کی نوعیت کیسی ہو۔ آپ تاریخ پڑھتے ہوئے وہ اسباب تلاش کریں کہ جو اس معاشرے کے لوگوں نے یا اس معاشرے کے رہنے والوں نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اور اپنی قدرت کے بل بوتے پہ اس کو وجود دیا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے پاس جو افراد آئے وہ جبری طور پہ گھسیٹ کے نہیں لائے گئے تھے، وہ اپنے ارادے سے نکلے۔ وَإِلَّا ارادہ ڈگمگانے والے حالات تو بہت زیادہ تھے، بیوی بچے وہ الگ شور مچا رہے ہیں، رو دھو رہے ہیں، قبیلے والے منع کر رہے ہیں، جان کا خطرہ موجود ہے، گھر بار آپ کا چھن جائے گا، موت آپ کے قریب آ جائے گی، ورنہ زندانوں میں آپ کو پڑے رہنا پڑے گا اگر زندہ بچ گئے۔ یہ سارے کے سارے حوادث اس کے سامنے تھے، لیکن اس نے اتنا قوی ارادہ کیا، ان میں سے ایک بھی خوف اسے نہیں گرا سکا۔ ابھی آپ یہ تو ہم تو اپنے اس مرحلے میں تو شیعہ ہے تو شیعہ ان مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ابھی بارڈر پہ پکڑنا انہوں نے شروع کیا تو جانے کے کتنے افراد کے ارادے ڈگمگا گئے۔ بہت سارے جانا چاہتے تھے، انہوں نے خروجیہ لیا تھا کہ اگلے ہفتے جائیں گے، تو 6 مہینے سے ادھر تھے۔ آپ پوچھیں کہ آغا آپ گئے نہیں، کیونکہ وہاں بارڈر میں وہ چھوڑ ہی نہیں رہے، وہ تو انہیں پکڑنے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ہم نے بھی کچھ نہیں کیا تھا اس لیے ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو یہ ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ لیکن آپ ادھر دیکھیں کربلا میں کہ وہاں پہ ان کے ارادے کتنے محکم تھے کہ نہیں ٹوٹے۔
اس سے ہم ایک نتیجہ بڑا لے سکتے ہیں. اب آپ اس کو صرف اس پہلو کو ملاحظہ کریں. ارادہ نہیں توڑا، اس نے جب ارادہ نہیں توڑا تو گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. جب اس نے اپنا ارادہ نہیں توڑا تو وہ بیوی بچوں کو روتا دھوتا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے باہر آ گیا. جب اس نے ارادہ نہیں توڑا تو وہ گھر جو اسے سب سے پرسکون اور سب سے محفوظ جگہ اپنی لگتی تھی وہ اس نے ترک کر دی. وہ آ گیا خطرات کے سائے میں، خطرات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. جب اس نے ارادہ نہیں توڑا تو وہ یزیدی لشکر کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. ہمیں اس سے یہ پتہ لگا کہ جو شخص ارادے کی قوت کو حاصل کر لے وہ اپنے دور کے امام کی نصرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی نصرت ایک معلول ہے. اس کی علت کیا چیز ہے؟ اس کی علت ارادہ ہے. اس کی علت حوزہ علمیہ میں پڑھنا نہیں ہے. اس کی علت جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر صرف میسیجز کرنا نہیں ہے. اس کی علت فقط اور فقط خطابت نہیں ہے. اس کی علت ارادہ کو قوی کرنا ہے. یہ ارادہ آپ کو گھر سے دور لے جائے گا. یہ ارادہ آپ کو بیوی بچوں سے دور لے جائے گا. یہ ارادہ آپ کو اپنے مال دولت گھر بار کاروبار سب سے دور لے جائے گا. یہاں سے وہ نصرت کے لیے خالص کر دے گا. یہ ارادہ نصرت جنم لے جائے گی. اس کے مد مقابل آپ سبب لیں. کیوں لوگ نہیں نکل سکے؟ آپ کہیں گے لوگوں کی نہ نکلنے کی وجہ ارادے کا توڑ دینا ہے. یہاں سے آپ ایک قاعدہ اٹھا لیں گے. تاریخ میں جو حوادث برپا ہوئے، حجج الہیہ تنہا ہو گئیں، حجج الہیہ کو شہید کر دیا گیا، اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے معتقد افراد کم تھے. ادھر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے والے کم تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ارادے کی قوت کا حامل بندہ موجود نہیں تھا. وہ جب اس کی اپنی عزت، اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنے نفع اور مفادات پہ حرف آتا یا مشکل آتی وہ ارادہ ہی اپنا توڑ بیٹھتا تھا، کام ہی نہیں کرتا تھا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسے آپ نے کون سے قوانین، ابھی ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ابھی صرف ارادے کے اوپر. پھر انہوں نے ارادے کو وجود دیا تو اختیار سے قدم اٹھایا، اختیار کے ساتھ قدرت اپنی پوری توانائی سے استعمال کیا، نصرت کو جنم دے دیا. اب جو لشکر یزید ہے آپ اس کا مطالعہ کریں. آپ اس طرح سے ایک صفات لکھتے چلے جائیں گے. آپ کہیں گے یہ علت ہے اور یہ معلول ہے. اگر آج بھی یہ علل وجود رکھتی ہیں تو معلول یہی ہوگا. اگر آج بھی ارادہ اور عزم رکھنے والے افراد موجود نہیں ہیں تو تنہا ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی ان کی نصرت جنم نہیں لے گی. چاہے امت اسلامیہ اس دور میں بھی کروڑوں میں تھی، آج بھی کروڑوں میں اربوں میں اب تو پہنچ گئی ہے، لیکن آپ خربوں لے آئیں تب بھی امام زمان علیہ السلام کی نصرت وجود میں نہیں آئے گی. یہ چوتھا ہمارے پاس آ گیا سبب. یہاں سے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ چوتھا مان لیا تو یہاں پہ انسان کو ظاہر نظر آتا ہے کہ اب ہم تاریخ کو فائدہ مند بنا لیں گے. لیکن شہید کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھی آپ ابھی نہیں فائدہ مند بنا سکتے، پانچواں مرحلہ طے کرنا پڑے گا. اور جو میں آپ سے شخصی مثال بیان کی کہ بعض اوقات گھر میں ایسے حوادث ہوتے ہیں، انسان کی شخصیت کا سامنا ایسے مشکلات سے ہو جاتا ہے جس کی وجہ پہ وہ اپنی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے فیصلے کرنے میں وہ ہچکچاتا ہے، گھبراتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کانفیڈنس لوز کر بیٹھتا ہے یا اجتناب کرتا ہے، ان مسائل سے اجتناب کرتا ہے. تو وہاں پہ وہ میں نے بتایا کہ یہ اس کا سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن فوراً عمل انجام دے دینا ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ پانچواں سٹیپ تھا. یہ پانچویں مرحلے میں آپ جس کو سبب قرار دے رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ سبب درست سبب ہے اور انسانیت کے نفع کا باعث ہے؟ کیا پتہ آپ نے تشخیص دینے میں خطا کی ہو اور آپ نے جس کو سبب قرار دیا ہے وہ سبب حقیقی سبب نہ ہو اور وہ ساری کی ساری قوم اور ملت اور معاشرے کو ڈبونے کا سبب بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پانچویں مرحلے میں جو عنوان باندھا وہ یہ ہے کہ تاریخ معلم بدی است. بدی کا بھی معلم بن سکتی ہے، خیر کا بھی معلم بن سکتی ہے. اس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے انداز میں پیش کیا. اس کے اوپر ہماری خوب بحث ہو سکتی ہے. یہ جو پانچواں مرحلہ ہے اس کے اوپر شدید اختلاف غربی مفکرین سے پایا جاتا ہے. غربی مفکرین پہلے چار کے قائل ہیں، بعض ہیں کہ نہیں قائل. بعض جو اتفاق کہتے ہیں وہ بعض
پہلے مرحلے میں باہر ہو جاتے ہیں غربی مفکرین، بعض دوسرے مرحلے میں، بعض تیسرے مرحلے میں، لیکن بالآخر وہ بھی تو سوچتے ہیں، وہ چوتھے مرحلے تک اکثر پہنچتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں پہنچ کے یہاں پہ پانچویں مرحلے میں، چوتھے مرحلے تک ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے غربی مفکرین، پانچویں مرحلے میں مار کھا جاتے ہیں، اور یہاں پہ دین اسلام بالکل جدا ہو جاتا ہے بالفاظ دیگر۔ قرآن کریم نے جب تاریخ کو بیان کیا ہے تو پانچویں مرحلے سے آغاز کیا ہے، یعنی پہلے 4 مراحل قرآن کی نظر میں واضح ہیں، بدیہی ہیں، آشکار ہیں، ہر بندے کو اس تک پہنچنا چاہیے، اس تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ 5ویں سے قرآن نے تعلیم کو شروع کیا، اس لیے شہید نے 2 عنوان باندھے ہیں، تاریخ معلم بدی است، تاریخ معلم خوبی است۔ معلم بدی است اس سے کیا مراد ہے، معلم خوبی است اس سے کیا مراد ہے، اس کو آئیں سمجھیں، اور اس کے اوپر ہی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گفتگو ختم کی ہے، اور طرح کلی ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ یہ پانچواں مرحلہ جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، تاریخ بدی کا بھی معلم اور استاد ہے، اور تاریخ خوبی کا بھی استاد ہے۔ یہ طرح کلی تھی شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں۔ تاریخ بدی است، اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہ والی بات ابھی آگے ہمارے پاس تکرار ہوگی، اس لیے میں اشارتاً آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں، وَإِلَّا اس کے اوپر تبصرہ ہمارے پاس تفصیلی ہونا چاہیے، سیرت ائمہ علیہ السلام سے، اور آج کے دور میں ریاستی جو مسائل ہمارے ہیں اس کے اعتبار سے گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن تاریخ بدی است یعنی تاریخ سکھاتی ہے۔ 5ویں میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا یا نہیں؟ تاریخ جب قانون آپ کا اختیاری اور ارادے کی بنیاد پہ، اختیار اور ارادے سے وجود میں آ گیا، تو پھر تو تاریخ آپ کو سکھائے گی کہ تم ارادہ کرو اور اختیار سے کام لو، معلول تمہارے پاس حاضر ہو جائے گا۔ تم سبب کو جنم دو، معلول کیا ہو جائے گا؟ حاضر ہو جائے گا، معلول وجود میں آ جائے گا۔ آگ یعنی تم آگ جلاؤ، حرارت پیدا ہو جائے گی، تم 100 درجہ حرارت پیدا کرو، پانی ابل جائے گا۔ یہ ہمیں 5ویں مرحلے تک چوتھے مرحلے نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تم علت پیدا کرو، تم سبب کو وجود دو، تم یہ نہ دیکھو کہ معلول ہوا یا نہیں ہوا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ علت کو وجود دینے کے لیے کوشش کرو، کیونکہ علت تمہارے ارادے اور اختیار سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے تم اپنے ارادے اور اختیار سے علت کو جنم دینے کی کوشش کرو، معلول جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ 5ویں مرحلے میں سوال، اب 5ویں مرحلے کو جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے بدی اور خوبی کی جہت سے، تاریخ میں ریاستیں اور علاقوں کے اندر آبادیاں انسان کے سامنے گزری ہیں، لوگ بڑی قسم پرسی میں، فقر و فاقہ میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی کئی دیہی علاقے ہیں، کئی شہر پاکستان کے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، صحت کے لیے، بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، ایک قسم پرسی کی حالت میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے انسانیت کو کس نے نجات دی؟ یعنی انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے نفع اور مفاد کے اعتبار سے بہترین زندگی بسر کر سکتا ہے، بہترین زندگی کیسے پا سکتا ہے؟ تاریخ کے حوادث آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ تو بعض نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ ہاں ایک معاشرے کو زندہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا زندگی سب سے مہم ہے، معاشروں میں ایک ہے زندگی، معاشروں میں ایک ہے ترقی، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ زندگی بقا کی صورت میں ہی ہے، باقی رہیں تو زندہ ہیں، اس لیے زندگی کیسے آباد ہوگی؟ مثلا ہم اپنے پاکستان میں پاکستان کا وجود چاہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں کہ پاکستان آباد رہے، تا قیامت آباد رہے انشاءاللہ۔ اپنے علاقوں کی آبادی چاہتے ہیں یا نہیں؟ اپنے خاندانوں کو آباد اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو اور پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں جو ٹیکنالوجی سے تعلق مثلا رکھتے ہیں۔ یہاں پہ غربی مفکرین آئے، انہوں نے انسانی آبادی کا مطالعہ کیا اور کہا کہ تاریخ میں جتنی بھی تمدن والی ریاستیں گزری ہیں، تمدن یعنی ترقی یافتہ ریاستیں، بہترین زندگی بسر کرنے والی زیادہ، یعنی ان کی زندگی بھی تھی اور بہترین زندگی تھی، سوسائٹیاں بنائی ہوئی تھی، گھر اچھے بنائے ہوئے تھے، کھانا پینا فراواں تھا، صحت خوب انہیں میسر تھی، قوت اور طاقت کے حامل تھے، دفاع اپنا مضبوطی سے کر لیتے تھے۔ یہ والی چیزیں جو میسر آئی ہیں ان ریاستوں کی، اس کا اصل سبب مال تھا۔
اس کا اصل سبب کیا تھا؟ مال۔ اگر آپ مال کو سبب قرار دے دیتے ہیں، یہ علت بن رہا ہے ایک معاشرے کی زندگی اور ایک معاشرے کی ترقی کا۔ آج اگر آپ معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں یا اپنی ریاست اور ملک کی ترقی چاہتے ہیں یا زندگی چاہتے ہیں، تو اس فلسفے کے تحت ہم سب کو اپنے ارادے اور اختیار سے کیا برپا کرنا پڑے گا؟ مال برپا کرنا پڑے گا۔ آپ یہاں پہ آ کے کہیں گے کہ اگر میں مال کو برپا کروں، مجھے تو پھر فریب دینا پڑے گا بہت ساری جگہوں پہ، ورنہ مال نہیں آئے گا۔ کئی جگہوں پہ جھوٹ بولنا پڑے گا، مال نہیں آئے گا۔ کئی جگہوں پہ مجھے ظلم و ستم کر کے، قتل و غارت کر کے وہاں پہ ایک سیاست، بھیانک سیاست کھیلنے پڑے گی، جیسا کہ فرانس کا استعمار افریقہ میں یہی کام کرتا ہے کہ وہاں پہ کھانے کے لیے روٹیاں تو نہیں ہیں، لیکن لاکھوں لاکھوں کی مشینری، کلیشنکوف، مشین گن وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ وہاں پہ سونے کے پہاڑ ہیں، ان سونے کے پہاڑ میں اس پہاڑ کے سائے میں رہنے والی آبادیاں وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتی، اور روکتے کون ہیں؟ فرانسیسی پیسہ لینے والے وہ قاتل گروہ کے جو انہوں نے خریدے ہوئے، اور وہ پورے راستے میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ فرانس آرام سے ٹرک بھر بھر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں کھیلنے پڑیں گی۔ آپ کہیں گے اگر میں مال لوں تو مجھے بعض ممالک ہیں ان میں قبضہ کرنے کے لیے اس جگہ کے حالات ہمیشہ ہی خراب رکھنے پڑیں گے، اس لیے کئی گروہ مجھے وجود دینے پڑیں گے تاکہ اس ملک کی معیشت اور اقتصاد قوی نہ ہو، کیونکہ اگر اس ملک کی معیشت اور اقتصاد قوی ہوگی تو وہ تیل مجھے باہر نہیں لے جانے دے گا۔ وہ وہاں کے لوگوں کی جو جابز ہیں، وہ بڑے بڑے پیسے اگر وہ ریاست ہی دینے لگ گئی تو ادھر کے جو بہترین خصلتیں اور بہترین صلاحیت رکھنے والے افراد ہیں وہ میرے سامنے غلامی کر کے میرے لیے کام نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کئی ریاستوں کو مجھ کو وہاں پہ پھر تباہ و بربادی پھیرنے پڑے گی، کئی گروہ مجھے پالنے پڑیں گے کہ جو نہ ان کا اقتصاد برپا کرنے دیں، نہ ان کی امنیت کو برپا کرنے دیں، نہ انہیں ادارے بنانے دیں۔ ادارے بنا دیے تو ہمارے پاس کون آ کے غلامی کرے گا اور ہمارے لیے کام کرے گا؟ وہ بڑی بڑی تنخواہیں خود ہی دینا شروع کر دیں گے۔ سوسائٹی بنا دی تو ہمارے ملک کون آئے گا، ہماری کون سنے گا؟ تو یہاں پہ جواب ملے گا کہ بھائی اصل سبب مال ہے، تمہاری توجہ مال پہ رہنی چاہیے، بقیہ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو اس کا معلول ہوتا۔ ظلم کرنا، ظلم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ظلم خیر ہے، کیونکہ مال اصل ہے سبب۔ مال سے زندگی ملتی ہے اور مال سے ترقی ہوتی ہے، تو مال کا وجود تو بے شک ظلم کرنا پڑے، بے شک فریب دینا پڑے، بے شک دھوکہ دینا پڑے، بے شک قتل و غارت کرنے پڑے۔ استعمار آج کے دور میں اس بات کا معتقد ہے۔ پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی غیر مذہبی کتنے ہی گروہ پالے ہوئے ہیں، این جی اوز کے نام کے اوپر پالے ہوئے ہیں، تعلیمی یونیورسٹیز کے نام کے اوپر انہوں نے گروہ پالے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بندے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منصبوں کے اوپر انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ادارہ قوی ہو جائے اور وہ بھاری تنخواہ دینے لگ جائے کہ یہ اٹھ کے باہر کے ملک جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا کوئی اٹھ کے باہر کے ملک جائے۔ باہر کے ملک میں تو ویسے ہی اس کے لیے اجنبیت ہے، وہ تو تھک جاتا ہے اس باہر کے ملک میں زندگی بسر کر کے۔ اس وقت پاکستان کے مزدور طبقہ وہ پورے عرب امارات، قطر، بحرین، سعودی عرب ان کو صاف ستھرا کرتا ہے، لیکن پاکستان صاف ستھرا ہونے نہیں دیں گے۔ اگر پاکستان جس دن صاف ستھرا کر دیا تو یہاں پہ کون مزدوری کرے گا؟ یہ تو عربوں کو خود ہی پھر سارے کام کرنے پڑ جائیں گے۔ ان کی روڈیں عرب خود ہی اپنی روڈیں صاف کریں، ان کے گٹر، ان کے گھر، ان کے کچن، ساری کی ساری صفائی اس وقت کون کرتا ہے؟ بنگلہ دیشی، پاکستانی، ہندی۔ یہ تین طبقات انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ ان ممالک میں چلے جائیں، سعودی عرب، عرب امارات، بحرین یا قطر، آپ وہاں پہ اجنبی نہیں ہیں، ہر کوئی اردو جانتا ہے، اتنے مزدور ہیں وہاں پہ۔ تو وہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک کرنے دیں؟ اسی طریقے سے اگر امنیت برپا ہو گئی تو یہ سارے کے سارے وسائل جو ہمارے ملک سے لے کے جاتے ہیں وہ ملک لے کے جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں لے کے جانے دے گا، سیکورٹی کریں گے اس کی۔ ابھی تو پاکستان کی حالت یہ ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر آتے ہیں، بندہ اپنا خود اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے ادارے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہمارے اداروں میں سب سے مضبوط ادارہ فوج شمار ہوتا ہے، فوج کا سربراہ وہ سب سے خطرے میں شمار ہوتا ہے، وہ جتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو جائے پاکستان میں، جیسے ضیاء الحق تھا، جیسے مشرف تھا، 5 خودکش حملے اس کے اوپر ہوئے، جیسے وزیر اعظم، ہمارے کتنے قتل ہیں، امنیت برپا نہیں ہونے دیتے۔ وَإِلَّا پاکستان کی حالت تبدیل ہوگی تو ان کا مال رکتا ہے، ان کی اقتصاد پہ ٹھیس پہنچتی ہے،
واللہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے امریکہ برطانیہ کو ہم سے کیا غرض۔ خلاصہ کلام آپ نے ملاحظہ کیا کہ سبب میں معلم بدی ہو سکتا ہے، مال کی خاطر جنگیں ہوئی ہیں، قتل و غارت خوب ہوئی ہے، یہ مارکسزم کا نظریہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے کسی کو مارا ہے، بربریت دکھائی ہے مال کی خاطر، اگر فقیر نے امیر کو مارا ہے مال کی خاطر، اگر فقیر نے چوری کی ہے مال کی خاطر، اگر امیر کو بچایا گیا ہے مال کی خاطر، اگر دینداروں نے اپنے گرد لوگوں کو پھرایا ہے مال کی خاطر، اگر دینداروں نے منفی طور پہ علاقوں میں حکمرانی کیا ہے حکمرانی اور مال کی خاطر، کہ اصل چیز تو مال ہے، یہ تو دین بھی مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین جتنے بھی ان کے سرداران تھے وہ دینی شخصیات تھے، جیسے ابو جہل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور دیکھیں، اس میں وہ اب تو فلم بن چکی ہے اس میں، تو وہ دیکھیں وہ دیندار تھے اس معاشرے کے، یعنی وہ اس دین کے مفتی حضرات تھے اس دور کے، ان مفتیوں نے کس طرح سے دین کو بگاڑا۔ کلیسا بھی اسی طرح ہے، کلیسا سے اصل میں کلیسا نے سارے مسائل کھڑے کیے جس کی وجہ سے عیسائی جو ہے وہ متنفر ہوئے، وَإِلَّا دین تو کبھی بھی سائنس سے نہیں ٹکراتا، کلیسا ٹکرایا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا مارکسزم نے کلیسا کی بنیاد پہ کہا کہ دین جو ہے وہ مال کمانے کا فقط ایک ذریعہ ہے، لیکن سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ بقیہ ذرائع میں نشہ نہیں دیتے، دین اسے نشہ دیتا ہے اور وہ جھومتے ہوئے سارا پیسہ دیتا ہے، اور یہ آج آپ دیکھیں دنیا میں چلتا بھی ہے۔ اس لیے اس نے آ کے کہا کہ دین تو افیون ہے، آپ افیون پلا دو وہ سوئیں گے، آپ پیسے اس سے کما کے لے جائیں۔ ابھی پیر حضرات کیا پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پیر حضرات بیٹھے میں شیعہ و سنیوں فرق نہیں پڑتا۔ کئی ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ پیر صاحب سنی ہیں، جاتے شیعہ ہیں، اور وہ ان سے مختلف طرح کے وظیفے استخارے اور کر کے، اور الٹا نقصان بھی ادھر ہی پہنچتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ان کا بنتا، اور وہ اپنے پیسے کماتے ہیں۔ بہرحال تاریخ ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ آپ نے ایک دیکھا کہ سبب، اسی طرح ایک اور سبب کہ انہوں نے نام لیے ان کے، کہ اگلے درس میں اسی ٹاپک کو ہم بیان کر کے ہم آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہمارے پاس سبب ہے تاریخ میں وہ ہے حاکمیت۔ اگر کوئی معاشرہ زندہ رہنا چاہتا ہے، شہید نے یہ دو بس مثالیں اٹھائیں، ابھی ہم بہت ساری لا سکتے ہیں، جو انحرافی افکار غرب میں فلاسفہ نے دیے، تو انہوں نے اسباب کی تشخیص دی، انہوں نے پہلے 4 باتیں قبول کی کہ نہیں مفید بناؤ، زندہ تاریخ کو بناؤ، تمہیں فائدہ دے، عبرت اس سے حاصل کرو، لیکن جب انہوں نے اسباب کی تشخیص دی، قانون تاریخ کی تشخیص دی کہ جو معاشروں کے پر حاکم رہے، تو آ کے کہا کہ نہیں ایک اور سبب ہے، وہ ہے سیادت، حاکمیت، کیونکہ وہ معاشرے زندہ رہتے ہیں جو حکومت کریں، وہ ریاستیں زندہ رہتی ہیں جو حکومت کریں۔ تم محکوم ہو گئے تو تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہیں زندگی کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اس دنیا میں، اس کرۂ ارض میں زندگی کی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور اگر اپنے وجود کو باقی رہنا چاہتے ہو تو سرداری کرو، حکومت کرو۔ یہ استعمار یہاں سے وجود میں آیا، جیسے اسرائیل یہی کام کر رہا ہے۔ یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، 1.5 کروڑ کے قریب کوئی آبادی تھی ان کی، اب ہوگی یا 3 کروڑ کے قریب۔ یہ 3-4 کروڑ پر مشتمل یہودی ایران، عراق، پاکستان اور غربی ممالک میں پھیلے ہوئے لوگ تھے، ایک جگہ پہ ان کی کمیونٹی پوری موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم بقا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک زمین کے اوپر اپنی زندگی آباد کرو۔ انہوں نے زمین کا ٹکڑا ڈھونڈا۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ زمین نہ ہو تو آپ کے اپنے تشخص کے ساتھ آپ کا قیام نہیں دنیا میں ہو سکتا، یہ مسلمات میں سے۔ دین اسلام بھی اسے قبول کرتا ہے کہ اگر تم اپنا وجود اجتماعی چاہتے ہو، بالآخر تمہیں ایک ریاست چاہیے، زمین کا ٹکڑا چاہیے۔ مثلا پاکستانی اگر ہونے کے ناطے آپ اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے خطے پہ بے نام پاکستان ایک ٹکڑا زمین کا آپ کے پاس ہونا چاہیے، وإلا آپ کا تشخص نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ کسی اور طرف ہے۔ مسئلہ اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کے اوپر جا کے قبضہ کیا۔ دنیا کتنی خالی پڑی ہے، کیا پوری دنیا میں آج آ کے صرف اور صرف فلسطین ہی ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم، قتل و غارت کر کے بھگایا جائے اور ناجائز ادھر قبضہ کر لیا جائے؟
لہٰذا انہوں نے ریاست کا غلط انتخاب کیا اور غلط طریقے سے کیا۔ نمبر 2، اگر انہوں نے ایک ریاست ناجائز بنا دی ہے اور چار دیواری بھی اس کے لیے بنا دی، تو اب وہ آ کے عالم اسلام میں یہ مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ استعمار کیوں بن گیا وہ؟ کیوں پاکستان میں قتل و غارت؟ کیوں ایران میں قتل و غارت؟ کیوں عربوں کو بیجا طور پہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیوں پورے عالم اسلام کو تباہ برباد کر رہے ہیں وہ؟ حاکمیت کی وجہ سے، ہماری حکومت ہو۔ یہ خلیجی ممالک ہیں درمیان جو 8-9 ممالک، ان 8-9 ممالک پہ امریکہ کیوں آ کے حکومت کرے؟ کیوں اسرائیل آ کے حکومت کرے؟ کیوں وہاں کے مسلمان آ کے حکومت کیوں نہ کریں؟ حاکمیت، وہ کہتے ہیں ہماری بقا حاکمیت میں ہے۔ یہی مسئلہ ہے عراق سے امریکہ کو کیا خطرہ؟ عراق میں تو نہ ایٹم بم ہے، نہ ان کے پاس میزائل ہیں، اور ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا بم کسی ملک کے پاس نہیں ہے کہ ایران یا پاکستان یا افغانستان سے چلے اور امریکہ جا کے گرے۔ انہیں امریکہ کے بالآخر قریب جانا پڑے گا، کیونکہ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور، ادھر تک تو کوئی بم پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اس نے عراق کو کیوں برباد کر دیا؟ اس نے کیوں افغانستان کو برباد کیا؟ کیوں پاکستان کے اندر خون کی ہولی وہ کھیلتے ہیں؟ اتنی بدترین سیاستیں کیوں؟ کیونکہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ حکمرانی کرو، سیادت کرو۔ یہ مسئلہ ہمارے اندرون بھی بہت سارے موجود ہے، کئی گروہ آپس میں ہمارے اس کا شکار ہیں، خاندان متاثر ہیں، خاندانوں کے اندر بعض افراد ہیں وہ حکمرانی چاہتے ہیں، اس حکمرانی کی وجہ سے ایک کو توڑیں گے، ایک کے اوپر الزام تراشی کریں گے، ایک سے دشمنی کریں گے، سب کو تنگ کیے رکھا ہوگا انہوں نے، اور پھر ہم غلط تجزیہ تحلیل، کیونکہ وہ یہ نہیں بتائے گا میں حکمرانی چاہتا ہوں، وہ طریقوں سے کر رہا ہوگا حکمرانی۔ حکمرانی کا دین اسلام نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے انشاءاللہ قرآن کی زبان آئے گی۔ قرآن یا دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ خاندان میں بڑا کوئی نہ ہو، دین اسلام یہ نہیں کہتے ایک ریاست میں حکمران نہ ہو، حکمران تو لابد للناس امیر۔ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے امیر ہونا ضروری ہے، وہ یا بر ہوگا یا فاجر ہوگا، یعنی نیک ہوگا یا فاجر ہوگا، ایک امیر ہونا ضرور۔ اسلام میں امیر ہونے کا منکر نہیں ہے، سیادت کی خاطر تباہ و بربادی کو پھیر دینا، یہ غلط انتخاب اس نے کیا کہ ایک معاشرے کی بقا اور ایک معاشرے کی زندگی فقط اس کے اوپر ہے کہ تم دوسری ریاستوں کے اوپر بھی جا کے حکمرانی کرو۔ غلط اس نے معلم بدی ہے، یہ تاریخ بدی ہے، پوری دنیا کو آج اس نے اذیت و تکلیف کا نشانہ بنایا۔ قرآن کا ادھر کیا موقف ہے؟ انشاءاللہ قرآن کا موقف ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تاریخ میں اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم امن و امان چاہتے ہو، اگر تم ارتقاء چاہتے ہو، تو فطرت اور انسانیت کو برپا کرو، تم اللہ کی حاکمیت کو اور انسانیت کو برپا کرو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کا سبب کیا ہے؟ اطاعت دین الہی و انسانیت، اسی کو انسانیت قرآن نے کہا، دو الگ الگ نہیں ہیں، نام مختلف ہے، معنی ایک ہے۔ اطاعت دین الہی یہ وہ سبب ہے کہ جس سے انسانیت نشوونما پاتی ہے، جس سے زندگی بقا لیتی ہے، جس سے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جس سے مستمر طور پہ بقا انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ آئیں گے اور انشاءاللہ اس ٹکراؤ کو پھر آگے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔